السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج کے میرے جو جمعہ کا جو موضوع ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی شہرت، شہادت کی خبر، اس کے متعلق انشاءاللہ عزوجل آج کا یہ ایک ہی جمعہ مختصر موضوع ہے، اور اس موضوع کو ایک ہی جمعہ میں آج مکمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر تو بچپن ہی سے مشہور تھی۔ یہ احادیث کریمہ سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے متعلق بھی انشاءاللہ عزوجل ہم کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ پہلی آیت ہے 11واں پارہ رکوع نمبر 10۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساعت آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے متعلق، انسانوں کے موت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں 11ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور دوسری جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، 28واں پارہ ہے رکوع نمبر 14۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا۔ مؤخر یعنی تاخیر نہیں کرے گا، یا پھر اس کو ڈیلے نہیں ہوگی، مؤخر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا جب کہ اس کا وقت آ جائے۔ جب موت کا وقت جب آ جائے تو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو موت تو حق ہے، موت ہر انسان کو آنی ہے، اور موت کا جو وقت ہوتا ہے وہ اسی ٹائم میں اس کو موت آئے گی۔ یہ نہیں کہ انسان 50 سال زندہ رہنے والا تھا، اس نے 40 سال کی عمر میں خودکشی کر لی۔ انسان 70 سال رہنے والا تھا، 50 سال کی عمر میں اس کو کسی نے ختم کر دیا، مار دیا، مرڈر کر دیا۔ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہیں۔ کوئی انسان خودکشی کر کے اپنی جان دیتا ہے، کوئی انسان کسی کو مار دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے، کسی کو قدرتی موت آتی ہے، تو یہ سب لکھا جا چکا ہے، تقدیر کی یہ فیصلے ہیں۔ ایسا ہونا تھا، اسی وجہ سے یہ چیز دنیا میں اس طرح ہو رہی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں
یہ میں آپ کے سامنے ایک تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ بھی ہے، یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں انسان نے خودکشی کر لی 30 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، اب جب تک اس کی عمر نہیں بھرتی اس کی آتما، اس کی روح بھٹکتے رہے گی، یہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی روح اب بھٹکتے رہے گی۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ فلاں انسان نے 30 سال کی عمر میں خودکشی کر لی، اور وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن بات کرتے ہیں کہ اس کی عمر 50 سال تھی، اس نے 30 سال کی عمر میں خودکشی کر لی، اب 20 سال اس کی روح بھٹکے گی، نہ قبر میں، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، ایسا بتایا جاتا ہے۔ نہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے اگر ہم پوچھیں گے کہ موت کے متعلق موت کا وقت کب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارا موت کا وقت آئے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ خودکشی کرنا، کسی کا مرڈر کر دینا، جان بوجھ کر کسی کو مار دینا، یہ فیصلے ہیں۔ اس کی موت اسی طرح ہونی تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ زندہ رہنے والا تھا، کسی نے اس کو مار دیا، اس کی حیات لمبی تھی تو اس نے خودکشی کر لی، اس کی حیات لمبی ہو سکتی تھی، یہ ہرگز ہم یہ بول نہیں سکتے، یہ تقدیر کے فیصلے میں ہی ایسا لکھا جا چکا تھا۔ یہ ایک مسئلہ تھا، میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شہرت کے متعلق میں انشاءاللہ عز و جل یہ میرا موضوع ہے، لیکن یہ ایک چیز آ گئی لوگوں کو، اکثر جاہلیت میں جس کو علم نہیں رہتا وہ لوگ بول دیتے ہیں کہ کسی کا کوئی آگ میں جل کر مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے خودکشی کر لی، تو یہ بولتے رہتے ہیں کہ اس کی روح اب بھٹکے گی، یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی نام ان کو دیے، تو یاد رکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے خوشخبری کے ساتھ ساتھ فرشتے نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت اس بچے کو میدان کربلا میں شہید کرے گی۔ یعنی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی شہادت کی خبر پہنچ چکی تھی، یہ شہرت پہنچ چکی تھی، تمام لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے جانے والے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ مجھ کو اور آپ کو ہماری موت کا وقت معلوم نہیں ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم کیسے مریں گے، جل کر مریں گے، ڈوب کر مریں گے، گھر میں بیٹھے بیٹھے مریں گے، ہارٹ اٹیک سے مریں گے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے ہم کیسے مریں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوش قسمتی سمجھ لیں کہ ان کا نصیب سمجھ لیں کہ ان کی شہادت کی خبر ان کے پیدائش ہی کے وقت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اور اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بلکہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام تھے جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت کی بھی خوشخبری دی ہے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر و عثمان تھے، تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے، وہ غالباً احد پہاڑ تھا، تو پہاڑ پر کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ پہاڑ وجد کرنے لگا، یعنی ہلنے لگا، احد پہاڑ ہلنے لگا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ٹھوکر ماری، قدم مارا، اور احد پہاڑ سے کہا کہ ساکت ہو جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ حیاتی ہی میں احد پہاڑ سے کہا کہ ایک نبی، ایک صدیق حضرت ابوبکر صدیق، 2 شہید حضرت عمر و عثمان کھڑے ہیں، تو وہ احد پہاڑ ساکت ہو گیا۔ تو مطلب کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو پہلے سے ہی خبر دی تھی کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ وہ کس طرح شہید ہوں گے یہ معلوم نہیں تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھا کہ کربلا کے میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 572، ام الفضل بنت حارث، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بچے تھے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں دیا، اور ام الفضل دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں،
تو رونے کی جب وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام الفضل، ابھی حضرت جبرائیل امی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ہی کی امت میدان کربلا میں شہید کرے گی، اسی وجہ سے یہ خبر سن کر میں زار و قطار رو رہا ہوں۔ دوسری حدیث ہے صواعق محرقہ میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ بعد عرض تف ایک مقام کا نام آیا ہے کہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے فرمایا کہ تف کی زمین پر آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تف کا دوسرا نام کیا ہے؟ توئے اور فے سے یہ نام بنا ہے تف، تو تف کا دوسرا نام ہے کربلا، یہ کوفہ کے قریب ہے۔ تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، اور روایتوں میں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے کربلا کے میدان کی سرخ مٹی، لال مٹی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لا کر دی، اور وہ مٹی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیوی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اب دیکھیں گے حضرت امام حسین انہی کے پاس ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن خبر پہلے پہنچ رہی ہے، مٹی کربلا کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اے ام سلمہ، جب میرا حسین شہید کر دیا جائے گا تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی۔ کیا ہوگی؟ یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، تم سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ ہوا بھی یوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ سرخ مٹی، لال مٹی خون میں بدل گئی، تو میں سمجھ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ بارش کا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت طلب کی، بارش برسانے والا فرشتہ جب وہ آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت فرما رہے تھے، چوم رہے تھے۔ تو بارش کے فرشتے نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے اس بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دوسری روایت میں بیان کر رہا ہوں، خطبات محرم میں یہ تمام تر واقعات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے بیٹے امام حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت اس بیٹے کو، یعنی آپ کے بیٹے کو میدان کربلا میں شہید کرے گی۔ یہ دوسری روایت بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں، بارش کا فرشتہ کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں میدان کربلا سے وہ مٹی لا کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت پر وہ فرشتہ میدان کربلا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ کربلا کی مٹی لا کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو رکھا، حفاظت سے سنبھال کر رکھا۔ بتانے کا یہاں پر حاصل کلام مقصد یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدیر میں، نصیب میں جو ہونا تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اور یہ چیز ٹلنے والی نہیں تھی، یہ چیز ٹلنے والی نہیں تھی، ٹل بھی سکتی تھی، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر پہنچی، وہ دعا کرتے، ان کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتی کہ میرے بیٹے پر جو مصیبت آ رہی ہے، اے باری تعالیٰ اس مصیبت کو تو ٹال دے، وہ ٹل بھی جاتی، ان کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ درجہ نہیں ملتا جو شہادت کے بعد ان کو ملا ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، حضور سے مانگتے ہیں، حضرت ماں فاطمہ سے مانگتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود اپنے
نواسے کی، اپنی بیٹی کی مدد نہیں کی تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ایک ہوتا ہے، یاد رکھیں بتانے کا یہاں پر، ایک ہوتا ہے امتحان، ایک ہوتا ہے امتحان، اس امتحان سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اس امتحان میں انسان کامیاب ہو اس کی تیاری کی جاتی ہے، اس کی دعا کی جاتی ہے۔ تو جب کبھی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی ہے تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مصیبت ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ دعا یہ کی کہ اے باری تعالیٰ میرے امام حسین، میرے حسین کو اس وقت صبر و استقامت عطا کرنا۔ کیا کرنا؟ صبر و استقامت عطا کرنا۔ انہوں نے وہ دعا کی ہے اور ان کی وہ دعا اس وقت قبول ہوئی ہے۔ میدان کربلا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صبر و استقامت کا ایک پہاڑ بن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کی شہادت، بہن کے بچوں کی شہادت، بھائی کے بچوں کی شہادت، بھائیوں کی شہادت، اپنے دوستوں کی شہادت، رشتہ داروں کی شہادت دیکھ رہی ہیں، لیکن صبر و استقامت کا دامن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جنگ صفین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے لوٹ رہی ہیں اور لوٹتے وقت ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے ہیں۔ تو صحابہ، ان کے ساتھ میں جو ساتھی تھے صحابہ کرام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے جہاں پر آپ رکے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے، کربلا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین جب چل رہی تھی، جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے کربلا کے میدان پر، وہاں پر زار و قطار روتے اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے حسین کو یہی شہید کیا جائے گا، میرے بیٹے حسین کو یہی شہید کیا جائے گا، ان کے خیمے فلاں جگہ لگیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے، حضرت میرے بیٹے امام حسین کے خیمے یہاں پر لگیں گے اور ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ یہاں پر باندھے جائیں گے اور میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہر فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا۔ پیاسا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، نہر فرات کے مقام پر، کنارے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ میرے حسین کو صبر و استقامت عطا فرما۔ تو ہر کوئی، چاہے وہ نانا ہو، ماں ہو یا پھر باپ ہو، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی ہے۔ اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہوتے تو اچھا ہوتا، ان پر وہ بلائیں، وہ مصیبتیں نہ آتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کو موت آئے گی تو 1 ساعت آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اور دوسری آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں کرے گا، دیری نہیں کرے گا یا پھر اس کو ٹالے گا نہیں، مؤخر نہیں فرمائے گا جب کہ اس کا وقت آ جائے، جب موت کا وقت آ جائے۔ تو دیکھیں کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے ظاہری اسباب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ہیں، چاہے وہ سکون کی زندگی، آرام کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن کوفہ والوں نے ان کو خط لکھ کر بلایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کی حکومت آئی تو اس نے بیعت لینے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے خط آنے کے بعد اور مدینہ میں خون ریزی نہ ہو، جنگ و جدال نہ ہو، کوفہ والے بلا رہی ہیں تو مدینہ چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف گئی ہیں۔ تو ظاہری اسباب دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی موت لکھی ہے، جہاں پر انسان کی موت لکھی ہے اس انسان کو وہیں پر موت آئے گی۔ ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہوں کہ ایک نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح نکالنے کے لیے آتے تو موت کا فرشتہ ہر کسی کو دکھائی دیتا تھا۔ ایک نبی کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے آئے
یہ صرف واقعہ سمجھانے کے لیے میں بتاؤں گا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اس نبی کے بارگاہ میں ہے اور وہ شخص ملک الموت کو دیکھ رہا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کو دیکھ رہی ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا نبی، یہ موت کا فرشتہ میری روح نکالنے کے لیے آیا ہے، تو لہٰذا مجھے یہاں سے آپ کسی جنات سے کہہ کر، کسی انسان سے کہہ کر مجھے یہاں سے کسی اور جگہ بھیج دیں۔ تو اس نبی نے اس انسان کے کہنے پر اسے اس جگہ سے دوسری جگہ پر بھیج دیا۔ تو اس موت کے فرشتے نے اس جگہ دوسری جگہ پر جا کر اس کی روح قبض کی، اور موت کا فرشتہ کہتا ہے اس نبی سے کہ اس انسان کی موت آپ کے یہاں پر نہیں لکھی تھی، بلکہ وہ جہاں جانا چاہتا تھا اس کی موت وہاں لکھی تھی۔ میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی موت وہاں لکھی ہے لیکن یہ یہاں کھڑا ہے۔ بتانے کا یہاں پر حاصل کلام میرا مقصد یہ ہے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جانا تھا، یہ بات حق ہے، 100% صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جب نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، یہ چیز ٹلنے والی نہیں تھی۔ تو میدان کربلا ہی میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ظاہری اسباب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مدینہ سے چلے ہیں کوفہ کی طرف، اور میدان کربلا میں آ کر آپ ٹھہرے ہیں، اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، دوست و احباب کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بتانے کا یہاں پر یہ حاصل کلام اور میرا مقصد تھا۔ اب دیکھیں کہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اپنے بیٹے کے بدلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کرتے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ان کے بیٹے حضرت ابراہیم بھی بیٹھے ہیں اور حضرت امام حسین بھی بیٹھے ہیں، اور فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ یا نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے میں سے یا پھر آپ کے نواسے میں سے کسی ایک کو مانگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں دیا۔ 3 روز کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ میں صرف یہ چیز سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے بدلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کر دیتے تو یہ کیا کربلا بپا ہوتی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملتا؟ ہرگز نہیں ملتا۔ اور دوسری چیز، ہم حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کن کی سنتیں ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی، صفا مروہ وہ ان کی سنت ہے، اور زمزم جو پانی جو نکلتا ہے، وہ جو پانی ٹھہر کر ہم پیتے ہیں، وہ کہاں سے نکلا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے وہ پانی نکلا ہے۔ شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں، شیطان بہکانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دور کرنے کے لیے کنکریاں ماری۔ یہ تمام چیزیں، یہ سنتیں، یہ ہم حاجی لوگ وہاں پر جا کر یہ ادا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی کو اور اپنے بیٹے کو ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں پر انسانیت ہی نہیں تھی، انسان ہی نہیں رہتے تھے وہاں پر، ایسی آب و جنگل میں، ویرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا۔ تو یہاں پر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں پر نہیں چھوڑتے تو کیا ہمیں زمزم کا پانی ملتا؟ کیا صفا مروہ ملتا؟ کیا شیطان کو کنکریاں مارنا ملتا؟ کیا مقام ابراہیم ملتا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، بعد میں یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگی، اپنی پیاری چیز کی قربانی دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا۔ بہت سے لوگ، نان مسلم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بقرعید میں مسلمان بکرے کو کیوں ذبح کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، تو مسلمان بھی اپنے بیٹے کی قربانی کرے نہ، بے زبان جانوروں کو کیوں قربان کرتے ہیں؟ تو یہاں پر ہمیں شریعت جو حکم دیتی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرو، تو ہم جانور ذبح کریں گے، ہم
جانور ذبح کریں گے. لوگوں کو بہکانے کی، پھسلانے کی یہ کوشش کرتے ہیں. بتانے کا یہاں پر مقصد و حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ دمبا ذبح ہوا. دمبا ذبح کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو، اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی قیامت تک باقی رکھا. اور قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بھی جانور ذبح کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرو. اگر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہی نہ کرتے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا ذبح ہی نہ ہوتا، تو کیا آج ہم قربانی کا فریضہ انجام دیتے؟ نہیں دیتے. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کر رکھی ہیں اور وہ چیزیں انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ چاہے حضرت ابراہیم ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، ان کی امی جان ہو، چاہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ تکلیفیں نیک لوگوں پر آتی ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کوئی بیٹھے بٹھائے شہید نہیں ہوتا، کوئی بیٹھے بٹھائے خلیل اللہ، ذبیح اللہ نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ان کو ان تکلیفوں کا، ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، پھر وہ درجے ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے. تو نیک لوگوں پر مصیبتیں، بلائیں اترتی ہیں. یاد رکھیں یہ جو بلائیں اور مصیبتیں، آزمائشیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اتری ہیں، ان پر انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ کام لیا ہے. اسی وجہ سے آج ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شہرت ان کے بچپن ہی سے تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ جانتے تھے کہ میں کربلا کے میدان میں میں شہید کر دیا جانے والا ہوں. تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تھے اور صبر و استقامت کے ساتھ انہوں نے کام لیا. یاد رکھیں کہ جو بھی نیک لوگ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیک لوگوں پر اگر مصیبتیں، بلائیں وغیرہ اترتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے وہ مصیبتوں کو اتارتا ہے، ان آزمائشوں کو اتارتا ہے، انسان کو تکلیفیں دیتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر انسان راستے سے چل رہا ہے، راستے سے چلتے چلتے اس کو ایک معمولی ٹھوکر لگ گئی. کیا لگ گئی؟ معمولی ٹھوکر لگ گئی. اس معمولی ٹھوکر پر بھی اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹھوکر کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. معمولی سے کانٹا چبھ گیا، انسان اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی سا کانٹا چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کسی انسان کو بخار آ رہا ہے، بخار آنے کی وجہ سے اگر وہ انسان صبر کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بخار کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دھوتا ہے. تو لوگ سوچیں، حسینیت آج بھی ہے، یزیدیت آج بھی ہے. یاد رکھیں کون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چل رہا ہے، کون یزید کے راستے پر چل رہا ہے، وہ خود کو دیکھیں قرآن و حدیث کے روشنی میں. اگر ہم پر بلائیں، مصیبتیں اترتی ہیں تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک، جو بھی نیک ہوگا، یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ نبیوں پر، شہیدوں پر، صدیقین پر، صحابہ پر، اہل بیت اطہار پر، اولیاء اللہ پر، ان پر مصیبتیں، بلائیں وغیرہ آتی ہیں. ایک عام مسلمان پر بھی اگر کوئی مصیبت یا پھر بلا، کوئی تکلیف آ رہی ہے تو وہ مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے طرف دیکھے، زندگی کے طرف دیکھے اور اس مصیبت پر، اس آزمائش پر صبر و استقامت کے ساتھ کام لے، خاموش رہنے کی کوشش کریں، صبر سے کام لے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائے گا. یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی انسان، کوئی بھی اللہ والا ہے، کوئی بھی مصیبت کے بغیر، آزمائش کے بغیر، امتحان کے بغیر، تکلیف کے بغیر اس کا درجہ بلند نہیں ہوا ہے. اگر کسی کا بھی مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوا ہے تو اس پر اس کے حساب سے ویسی آزمائشیں اتری ہیں، ویسی مصیبتیں اتری ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے
کہ ہمارے باپ دادا نے بھی تکلیف نہیں دیکھی، ہم نے بھی تکلیف نہیں دیکھی، زندگی سکون کی گزر رہی ہے، تو سوچنے کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ مجھ پر مصیبت نہیں اتری تو کیا میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں کہ نہیں؟ اگر میں نیک ہوتا تو مجھ پر کچھ نہ کچھ چھوٹی یا پھر بڑی مصیبت ضرور اترتی، تکلیف ضرور اترتی۔ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے، لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ لوگوں پر مصیبتیں وغیرہ نہیں آ رہی، یہ بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی کہیں گے۔ لیکن نیک لوگوں کے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو آزماتا ہے، تکلیفیں دے کر، آزمائش میں ڈال کر۔ تو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم پر بلائیں مصیبتیں اتری ہیں تو کیا ہم نے اس پر صبر کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ موت کا وقت طے ہے، وہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت ہماری لکھی ہے، ہماری موت اسی وہیں پر ہوگی۔ یاد رکھیے، کسی کا پلین کریش ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ڈوب کر مرے گا، کوئی جل کر مرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہم بدل نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پارہ اور 10ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساعت، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ 28ویں پارے میں 14واں رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا جب کہ اس کا وقت آ جائے گا۔ تو یہ جو بھی موت کا وقت ہے، بلائیں یا پھر مصیبتوں کا وقت ہے، یہ آ کر ہی رہے گا، اس پر ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ کام لینا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شہرت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا، ان کا چرچا تو بچپن ہی سے تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ کے نانا جان نے، آپ کے امی جان نے، آپ کے ابا جان نے اس گھڑی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا ہے، اور ہم میدان کربلا میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتے، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ تو ہماری زندگیوں میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کوئی مصیبتیں، کوئی بلائیں، کوئی تکلیفیں اگر آتی ہیں، تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ کام لینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ ہر حال میں، ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ زندگی بھر صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔